زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں. جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما, اہل بیت کا احترام نصیب فرما. اے اللہ اپنی پوزیشن آپ واضح کرو, ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا. یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی, پھر ختم. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. یہ ہے تو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا, ہم حدیث سناتے ہیں, انہیں سیکھ پا نہیں ہونا چاہیے. اب مرزا جی سمجھے ذرا اس بات کو, تم اپنا منہ بیچنے جاؤ گے نا تو اس کے بدلے ایک ٹوٹا ہوا لوٹا بھی نہیں ملے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اگر معاویہ رضی سامعین حضرات السلام علیکم. دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں. دوستوں آج ہم بات کریں گے اہل بیت اور بنو امیہ کے حوالے سے. دوستوں آج بہت چیخ چیخ کر کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کو برا نہ کہو, صحابہ کو برا کہنے والا جہنمی ہے, کتا ہے. بے شک ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں, جو صحابہ رسول پر بھونکتا ہے وہ واقعی جہنمی کتا ہے. مگر دوستو پہلے آپ یہ تو طے کرو کہ صحابی رسول کون ہیں اور کون صحابی رسول کا دشمن ہے. یعنی یا تو آپ یہ کہیں کہ اہل بیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی نہیں ہیں, یعنی کہ نہ وہ صحابی ہیں نہ وہ اہل بیت ہیں, اور ان کو جو کوئی برا کہتا ہے وہ گناہگار نہیں, وہ مظلوم معصوم نہیں, یعنی کہ وہ گناہگار نہیں, وہ معصوم ہے, اور وہ بھلا ہے, وہ برا نہیں. یا تو یہ طے کرو, یا پھر یہ طے کرو کہ اہل بیت پر بھونکنے والا صحابی رسول کے اوپر بھونکنے والے سے بھی بڑا بدترین ظالم اور بدکار ہے. دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحابی رسول ہیں وہ تعظیم کے لائق ہیں, یعنی ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں. مگر جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, اہل بیت پر بھونکتا ہے, اور اہل بیت کے محبت کی آڑ میں وہ جو ہے تمام اور صحابہ یا صحاباؤں کی محبت میں, یعنی کہ اہل بیت پر ترجیح دیتا ہے صحاباؤں کو, وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے, مسلمان ہے, انسان ہے, کون ہے؟ دوستو جس طرح سے آج امیر شام کے بچاؤ میں تمام مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب وہ صحابی رسول ہیں, ان کے بارے میں برا نہ کہو, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. تو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تو ابو جہل کو بھی بتاتے ہو نا, ابو لہب کو بھی بتاتے ہو نا. آپ کیوں نمازوں میں ابو لہب پر تبرہ کرتے ہو؟ اب کہو گے کہ ہم تو تبرہ نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب حمراء حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یعنی یہ آیت کس کے اوپر نازل کی ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جب ہم تبت یدا پڑھتے ہیں تو کیا ابو لہب پر لعنت نہیں کرتے؟ ابو لہب کی بیوی پر لعنت نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو رشتہ دار ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دوستو سوال رشتہ داری کا یا غیر رشتہ داری کا تو ہے ہی نہیں,
ایمان کے معاملے میں رشتہ داری کا یا غیر رشتہ داری کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایمان کے جو معنی ہیں، ایمان کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ ایمان کا مطلب یہی نہیں کہ اگر ہم نے لاکھ گناہ کرنے کے باوجود، کروڑوں گناہ کرنے کے باوجود اور ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، لو جی ہم مسلمان ہو گئے، تو کیا وہ سارے گناہ معاف ہو گئے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوستو، بنو امیہ کا جو خاندان ہے اس کو اہل بیت سے محبت رکھنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے یوں ہی ان کو برا نہیں کہتے، بلکہ ان کو برا کہنے کا سبب ہے، اور ان کو برا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، کہا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کیا تمہیں یاد نہیں یا تم پڑھتے نہیں ہو؟ جب اونٹ پر کوئی سوار جا رہا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو اس اونٹ پر سوار ہے اس پر بھی لعنت، جو اس اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اس اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہے اس پر بھی لعنت۔ تو اب بتاؤ مجھے، اس اونٹ پر سوار کون تھا؟ اس اونٹ کی مہار کس کے ہاتھ میں تھی؟ اس اونٹ کو ہانک کون رہا تھا؟ جس پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو، تو تم کیوں اس پر رحمت بھیجنے کی کوشش کرتے ہو؟ لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ تو ہمیشہ لعنت اللہ ہی رہے گا، اور جو رحمت اللہ ہے وہ ہمیشہ رحمت اللہ رہے گا۔ میرے کہنے سے رحمت اللہ لعنت اللہ نہیں ہو جائے گا، اور میرے یا اور کسی کے کہنے سے لعنت اللہ رحمت اللہ نہیں ہو جائے گا، اور رحمت اللہ لعنت اللہ نہیں ہو جائے گا۔ جو جس چیز کے لائق ہے اس کو وہی چیز دی جائے گی۔ دوستو، ہم مولائی ہیں، ہم سنی ہیں، حقیقتاً سنی ہیں، ہم کوئی شیعہ نہیں ہیں۔ اب چاہے کوئی ہمیں شیعہ کہے یا کچھ بھی رافضی کہے، کچھ بھی کہے، مگر ہم سنی ہیں۔ ہم وہ تفصیلی سنی نہیں ہیں، ہم تفصیلی سنی ہیں، یعنی ہم مولا امام علی علیہ السلام کو ٹھیک اسی طرح مانتے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا ہمیں حکم دیا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اہل بیت، یعنی کہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ہم وہ سننی ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ السلام علیکم۔